مصطفیٰ عامر کے اغوا قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان قریشی جس خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ اقبال جرم کا کارڈ کھیل رہے تھے، اس کارڈ کے ذریعے وہ جو مقصد حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ اپنا وہ مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، یعنی کہ وہ جیل پہنچ گئے۔ بہت ہی خوبصورت چال تھی ان کی، یا ان کے سرپرستوں کی، یا پھر ان کے قانونی ماہرین کی، کہ کس طریقے سے اقبال جرم کرنے کا شوشہ چھوڑ کر میڈیا کو، خود پولیس کے تفتیشی افسروں کو، خود عدالت کو جو ہے وہ ایک طریقے سے بے وقوف بنائے رکھا، اور عین موقع پر جو ہے وہ انہوں نے اقبال جرم کرنے سے صاف طور پر انکار کر دیا۔ اب جیل پہنچ چکے ہیں، اور جیل پہنچنے کے بعد اپنی جانب بڑھنے والی اس موت سے خود کو بچانے کے لیے وہ اور ان کے سرپرست آگے کیا کرنے جا رہے ہیں، اگلی ان کی جو ہے وہ اسٹریٹجی کیا ہے، اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ جیل میں قدم رکھتے ہی ملزم ارمغان قریشی نے جیلر سے ہاتھ جوڑتے ہوئے کیا بنتی کی، کیا درخواست کی، کیا فرمائش کی، اس پر جیلر جو ہے وہ مسکرا گئے۔ اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ہلکی پھلکی روشنی ڈالیں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق ہر عادی مجرم کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد جو ہے وقت ضائع کیے بغیر پولیس کے ریمانڈ سے خود کو نکالتے ہوئے اپنے اصل مقام یعنی جیل پہنچ جائے۔ جیل پہنچنے کے بعد انہیں جو سکون ملتا ہے، جو تسکین انہیں ملتی ہے، جو خود کو وہاں یعنی محفوظ خیال کرتے ہیں، اتنا محفوظ، اتنا سکون جو ہے وہ کسی دوسرے ملزموں کو نہیں پہنچتا۔ یقیناً اس وقت جو ہے وہ ارمغان قریشی بھی جو ہے وہ سکون محسوس کر رہے ہوں گے سینٹرل جیل کراچی میں، کیونکہ وہاں کے ماحول سے وہ بہت ہی زیادہ مانوس سے پہلے بھی جو ہے وہ کئی بار جو ہے وہ جیل یاترا کر چکے ہیں۔ جیل والوں سے ان کے بہت ہی اچھے مراسم ہیں، ان کے بہت سارے دوست اس وقت بھی جیل میں قید ہیں، تو یقیناً وہ انہیں وہاں اپنائیت کا احساس ہو رہا ہوگا۔ وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے سکون کا سانس لیا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں کہا تھا انہوں نے کہ میں اپنا اقبال جرم کر رہا ہوں، مجسٹریٹ کے روبرو 164 کا بیان دینا چاہتا ہوں، میرے ضمیر پر بوجھ ہے، میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے، اس قسم کے جو ہے وہ ڈائلاگ جو ہے وہ انہوں نے پولیس کے حراست کے دوران ادا کیے تھے۔ میڈیا پر یہ سب کچھ رپورٹ ہوا تھا، میں بھی جو ہے اپنے ہی اس شو میں جو ہے اس کا برملا اظہار کر چکا ہوں کہ یہ جو اقبال جرم ہے، یہ اقبال جرم انہیں پھانسی کے پندے پر پہنچائے گا، یا کہ پھر پھولوں کے ہار تک۔ میں نے کہا تھا کہ یہ کچھ شارٹ کٹ ہے، اور اس شارٹ کٹ کے نتیجے میں جو ہے یقیناً جو ہے وہ اپنے آپ کو قتل کیس سے نکالنے کی کوشش کرے گا، خون بہا ادا کرنے کی صورت میں۔ معاملہ ابھی بھی اسی سمت میں آگے بڑھتا ہوا مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اپنا اقبال جرم کرنے سے منحرف کیوں ہو گئے، کیوں انکار کر رہے ہیں کہ پہلے میں اقبال جرم کرنا چاہ رہا تھا، اس وقت مجسٹریٹ نے میرا بیان ریکارڈ نہیں کیا، اب میں نہیں کرنا چاہتا۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ ایک اطلاع تو یہ ہے کہ جو ان کے اصل وکیل ہیں وہ اس وقت ملک میں نہیں ہے، بلکہ عمرہ کرنے گئے ہیں۔ یہ ان کی غیر موجودگی میں وہ شاید جو ہے وہ اقبال جرم نہیں کرنا چاہ رہے تھے، ایک بات تو یہ ہے۔ لیکن دوسرے جو قانونی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کی ایک چال تھی۔ چال میں خود جہاں ان کے وکیل ملوث ہے، وہیں پر خود وہ حرام خور تفتیشی افسران بھی ملوث ہو سکتے ہیں جو ان کے ٹکڑوں پر جو ہے وہ دم ہلا رہے ہیں، جو انہیں اس تفتیش میں بہت زیادہ تعاون کر رہے ہیں، انہیں ایک طریقے سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی اس چال میں جو ہے بالواسطہ یا براہ راست ملوث ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ جب بھی کسی قتل کیس کا ملزم ہو، کوئی خطرناک ہائی پروفائل کیس ہو، اس میں اگر ملزم یہ کہہ دے کہ میں اپنے جرم کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں، میں اقبال جرم کرنا چاہتا ہوں خود مجسٹریٹ کے روبرو،
تو اس کے بعد اگر پولیس والوں کی جانب سے اس پر کوئی سختیاں کی جاتی ہیں، سختیاں ہو رہی ہوتی ہے، اسے ٹارچر کیا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ تمام تر کارروائیاں ایک دم سٹاپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جس مقصد کے لیے وہ ٹارچر کرتے ہیں وہ مقصد تو وہ ان کا حل ہو گیا۔ ملزم خود اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہے، وہ بھی پولیس کے روبرو نہیں بلکہ خود مجسٹریٹ کے روبرو، جس کی کوئی قانونی حیثیت بھی ہے، جو ایک ایویڈنس کا درجہ رکھتی ہے۔ تو وہ اگر اس کے لیے مینٹلی تیار ہو گیا تو پھر پولیس والے ان کے ساتھ زیادہ سختی نہیں کرتے بلکہ انہیں سہولت دیتے ہیں، ان کے آرام و آسائش کا خیال کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایک ہفتہ پہلے انہوں نے شوشہ چھوڑا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ہفتہ ان کا مکمل آرام میں گزرا، کہ اب انہیں جو ہے وہ پولیس والے کم از کم تنگ نہیں کریں گے، کیونکہ میں ان کا کام جو ہے وہ خود رضاکارانہ طور پہ کرنے جا رہا ہوں۔ میں اس جرم کا اعتراف کروں جو کہ میں نے کیا ہے، میں نے کوئی احسان نہیں کروں پولیس والوں پر، میں ان کا کام آسان اس طرح کروں کہ میں خود اگل رہا ہوں کہ ہاں میں نے یہ مصطفیٰ عامر کا قتل کیا ہے۔ یہ تاثر دینے کی انہوں نے کوشش کی، اور پولیس والوں سے جو ہے انہوں نے یقیناً جو ہے وہ رعایتیں حاصل کی ہوگی۔ اب قانون یہ ہے کہ جب آپ یہ اعلان کرتے ہو کہ میں 164 کا بیان دینے جا رہا ہوں، اور مجھے اسٹیٹ کو پتہ ہو کہ یہ ملزم آیا ہے اور یہ اب اپنے 164 کا بیان ریکارڈ کرنے آیا ہے، اور اگر وہاں پر وہ کہتا ہے کہ میری ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، یا میری سوچ تبدیل ہو گئی ہے، میرا پہلا خیال تھا، ارادہ تھا کہ میں 164 کا بیان دوں، لیکن اب میں نہیں دینا چاہتا ہوں، کیونکہ مجسٹریٹ بھی اسے کہتا ہے کہ تم جو بیان دے رہے ہو یہ بیان تمہارے خلاف بھی جا سکتا ہے، اور تم جو ہے تختہ دار تک یہ پہنچایا جا سکتا ہے تمہارا یہی بیان۔ ظاہر ہے کہ وہ نے کہا کہ میں بیان نہیں دے رہا ہوں، اور جب وہ انکار کر دے ملزم، تو اس کے بعد قانون یہ کہتا ہے کہ اب آپ کسی بھی صورت میں اس ملزم کو دوبارہ پولیس کے حوالے نہیں کرو گے، کیونکہ یہ جو عہد و پیما کر کے آئے ہیں اور یہاں مکر گئے، تو اب اگر یہ پولیس کے پاس جائے گا تو پولیس اس کی ایسی کی تیسی کر دیں گے، یعنی کہ بہت زیادہ ٹارچر ہوگا۔ اس لیے مجسٹریٹ جو ہے یا عدالت جو ہے وہ اس ملزم کو دوبارہ پولیس کسٹڈی دینے کے بجائے اسے جیل بھجوا دیتی ہے، جیل کسٹڈی اس کو جاتی ہے۔ یہی وہ کیا نام ہے سہولت تھی، یہی وہ آرڈر تھا جس کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے یہ اقبال جرم کروانے کی جو چال تھی یہ چلی تھی خود ملزم ارمغان قریشی کی جانب سے۔ یقیناً ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوگی، یہ مشورہ، یہ گائیڈ لائن ان کو ان کے قانونی مشیروں نے دی ہوگی کہ ایسا کرو، یہی ایک ایسا کارڈ ہے کہ جس کے ذریعے جو ہے تم بہت ہی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ جیل جا سکتے ہو، ورنہ انسداد دہشت گردی کے کیس میں پولیس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ 90 روز تک جو ہے تمہارا بار بار ریمانڈ لے اور بار بار تمہیں ذہنی اذیت دیتے رہے۔ تو اس پر جو ہے ملزم ارمغان نے قانونی مشیروں کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ایک ہفتے پہلے سے یہ راگ الاپنا شروع کر دیا تھا کہ میں اقبال جرم کرنا چاہتا ہوں، میرا ضمیر جو ہے وہ جاگ گیا ہے، میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے کہ میں نے اپنے دوست کا جو ہے انتہائی بے رحمی سے قتل کیا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے یہ چال چلی اور وہ جیل پہنچ گئے، اور دیکھنے والے منہ دیکھتے رہ گئے پولیس والے کہ ہاتھ سے جو ہے شکار ان کے نکل گیا ہے۔ اب آگے ان کی کیا اسٹریٹجی ہے، کیونکہ اب پولیس کے پاس تو نہیں آتا ہے، اب پولیس کے پاس جو ایویڈنس ہے وہ یقیناً وہ ایویڈنس، وہ شہادتیں جو ہے وہ اتنی زیادہ سٹرونگ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ اتنے خطرناک ملزم کو وہ کچھ سزا کروا سکیں۔ دوسرا، اب جو دو ان کے جو ملازمین تھے جنہوں نے 164 کا بیان ملزم کے خلاف دیا ہے، جنہوں کا کہنا ہے کہ ان کے سامنے جو ہے ملزم نے ارمغان پر تشدد کیا تھا، ان کے پاس کوئی گارڈ نہیں ہے اور ان کو ان کے آبائی وطن، آبائی گاؤں بھجوا دیا گیا ہے۔ اب یقیناً انہیں رام کرنے کے لیے، انہیں راضی کرنے کے لیے، یا پھر مبینہ طور پر انہیں ادھر ادھر کرنے کے لیے اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ دوسری جانب اب ان کے پاس ٹائم بہت ہے، اب اس ٹائم میں جو ہے وہ مقتول کی والدہ کو رام کرنے کی، راضی کرنے کی کوشش کریں گے، انہیں منانے کی کوشش کریں گے، اگر نہیں تو پھر دوسرے ہتھ کنڈے بھی استعمال کرنے کے لیے پلاننگ کی جائے گی۔ اب ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے اس ایک کیس سے خود کو نکالنے کے لیے۔ جو دوسرے معاملات ان کے ہیں، خود کال سینٹر سے متعلق اور بٹ کوائن سے متعلق اور دوسرے جو مالیاتی معاملات ہیں، اس کو بھی سولو کرنے کے لیے اب
ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے۔ جو سب سے بڑی بات ہے کہ اب ملزم ارمغان کو جیل میں جو ہے بیٹھ کر اپنے اس سسٹم کو دوبارہ سے چلانے کے لیے بھی وقت مل گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے بھی وہ جیل میں ہوتے ہوئے جو ہے وہ اپنا سسٹم جو ہے وہ آپریٹ کر رہے تھے، اب دوبارہ بھی یقیناً وہ جیل میں ہوتے ہوئے جو ہے وہ اپنا سسٹم آپریٹ کرتے رہیں گے، سسٹم چلاتے رہیں گے۔ کیسے چلائیں گے؟ جیل پولیس انہیں کیا تعاون کرے گی، جیل پولیس کیا کرے گی، یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ اب وہ جیل میں بیٹھ کر جو ہے اپنا سسٹم جو ہے وہ چلاتے رہیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جیل میں جو ہے ان سے کس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے، وہی سلوک جو کہ پولیس کسٹڈی میں ان کے ساتھ ہوتا رہا، یا کہ جیل پولیس بالکل عام قیدیوں کی طرح سے ان پر سختی کرے گی اور جیل قوانین کا اطلاق اس پر کیا جائے گا، انہیں عام قیدیوں کی طرح سے رکھا جائے گا اور انہیں کسی بھی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ جیل پہنچ گئے ہیں اور جیل میں جیسے انہوں نے قدم رکھا تو جیلر سے جو انہوں نے پہلی بات کی، سب سے جو پہلی بات کی، ہاتھ جوڑتے ہوئے جو انہوں نے بنتی کی، جو انہوں نے درخواست کی کہ اگر ان کے والد محترم کامران اصغر قریشی کی جیل کسٹڈی ہو جاتی ہے، وہ جیل پہنچائے جاتے ہیں، تو خدارا ان کی ملاقات مجھ سے نہ کرائی جائے، بلکہ ان کا شائبہ تک مجھ پہ نہ پڑنا چاہے، میرے جہاں جس بیرک میں مجھے رکھا گیا اس کے قریب بھی اسے بھٹکتے نہ دیا جائے، نہ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، نہ میں اس کی آواز سننا چاہتا ہوں۔ یہ انہوں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے جیلر سے درخواست کی کہ خدا رسول کے واسطے مجھے میرے باپ کے سائے سے دور رکھو، میں اپنے باپ کو نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ان کی بنتی تھی، یہ ان کی درخواست تھی، جو انہوں نے ایک ہی درخواست کی جیلر سے۔ حالانکہ جیل پہنچنے کے بعد جو ملزمان ہوتے ہیں وہ اپنی سہولت کے لیے بات کرتے ہیں، اپنی آسائش کے لیے بات کرتے ہیں، اپنے لیے بات کرتے ہیں، لیکن یہاں ملزم ارمغان نے جو ہے وہ اپنے باپ سے اپنا پیچھا چھڑوانے کے لیے جو ہے وہ جیلر سے جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کر درخواست کی کہ انہیں ان کے باپ سے دور رکھا جائے۔ اب ملزم ارمغان کے جیل پہنچنے کے بعد کیس کی تفتیش پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا کیس کی تفتیش آگے بڑھ پائے گی؟ اس سلسلے میں ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جہاں ملزم جیل چلا جاتا ہے کسی بھی کیس میں، تو کیس کی تفتیش تقریباً جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ ڈڈو چال تو چلتی ہے، لیکن ملزم کسٹڈی میں نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا پولیس کی تفتیش میں وہ تیزی نہیں ہوتی جو تیزی ہونی چاہیے، بلکہ ملزم جو ہے وہ کو ریلیف مل جاتا ہے اور ملزم جو ہے وہ خود کو ایک طریقے سے آزاد خیال کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے کیس سے خود کو بچانے کے لیے جو ہے وہ انہیں ہاتھ پاؤں مارنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور یہ تو بہت ہی ہائی پروفائل کیس ہے، ہائی پروفائل ملزم ہے، بہت اثر رسوخ والا ہے، ان کے پیچھے بڑے بڑے لوگ ہیں، بہت بڑے بڑے ہاتھ اس وقت حرکت میں آ چکے ہیں اس ملزم ارمغان قریشی کو اس کیس سے نکلوانے کے لیے۔ اب جو لوگ ان کے پیچھے ہیں ان کے بارے میں بھی سب کو علم ہے، خود پولیس بھی جانتی ہے اور خود جو عدالتی عملہ ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور خود سب سے بڑھ کر جیل والوں کو بھی اس حقیقت کا علم ہے کہ ان کے پیچھے کون ہے، تو لہٰذا جب ان سب کو پتہ ہے تو پھر اتنی سختی یقیناً اس کے ساتھ نہیں برتی جائے گی۔ پہلے بھی وہ جیل میں رہ چکے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ جیل جانے کے لیے مچھلی کی طرح سے تڑپ رہے تھے، مچل رہے تھے کہ کچھ ہو جائے، انہیں جو ہے وہ جیل پہنچایا جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے قانونی مشیروں کے مشورے پر جو ہے وہ اقبال جرم کرنے کا کارڈ کھیلا، یہ چال چلی اور اس چال میں وہ یقیناً کامیاب ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ ملزم جیل پہنچ چکے ہیں، اور جیل پہنچنے کے بعد اب میڈیا کا زور جو ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا، کیونکہ میڈیا کے پاس کوئی خبریں نہیں آئے گی ملزم کے حوالے سے اور خود اس کیس کی تفتیش کے حوالے سے۔ تفتیش کا بھی جو ہے وہ سلسلہ تقریباً رک ہی جائے گا اور کوئی
میڈیا کو کچھ بھی نہیں ملے گا کہ اب اس کیس میں مزید کیا پیش رفت ہو چکی ہے. جب ملزم ارمغان کیس کی ڈیٹ پر اگر عدالت آئیں گے تب جا کے کوئی اس کی خبر بنے گی، ورنہ یہ خبر اب سمجھو کہ دفن ہو چکی ہے. لیکن ہمارے نمائندے جو ہے وہ خود ہمراز رائی ہو، دیوان جی ہو یا پجارن ہو، ان کا رابطہ جو ہے جیل میں بھی ہے اور خود اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے تفتیشی افسروں سے بھی ہے، اور دوسرے ملزم ارمغان کے وکلاء اور ان کے رفقا سے بھی ہے. جو ہمیں جیسے خبریں اس سلسلے میں ملے گی اس کیس کے حوالے سے کہ اس میں کیا پروگریس ہوئی، تو ہم اپنے ناظرین کو جو ہے وہ آگاہ کرتے رہیں گے. یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کسی کو اگر ہمارے ان پروگراموں سے متعلق کوئی شکایت ہو، کوئی ان اطلاعات پر ان کے کوئی تحفظات ہوں کہ میرے نمائندے جو ہے مجھے کوئی صحیح اطلاع نہیں دے رہے، تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے رابطے کا نمبر 4168573283 4168573283. ناظرین اسی کے ساتھ کہہ جاتا ہوں اللہ حافظ.